یا زہرا یا زہرا بعد محمد زہرا کی غربت جب یاد آئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اصغر رضا نقوی قائم ٹی وی کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان مرتضیٰ مہدی صاحب موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے رمضان کے موضوع پر کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم مرتضیٰ. وعلیکم السلام. مرتضیٰ، آج ہمیں کیا سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ تمام مومنین کی سماعتوں کی نظر ایک مناجات پاک سیدہ کی شان. یا فاطمہ یا فاطمہ زہرا 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 یا فاطمہ زہرا. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. اولاد کی نعمت سے ہیں محروم جو مائیں، بے شیر کے جھولے پہ وہ کرتی ہیں دعائیں. امید کرم آپ کا ہی باب کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا ہر رنج و بلا دور رہے ہے یہی فریاد. شبیر کے ماتم کے لیے وہ رہے آباد. عباس علمدار کا جس گھر پہ علم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. سجاد کے صدقے اسے آزاد کرا دیں. صغرا کے تصدق سے اپنوں سے ملا دیں. مومن جو کوئی قید میں بے جرم ستم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. خوشیوں کی طلب آپ سے کی ہے نہ کریں گے. ہم آپ کی مرضی میں رضامند رہیں گے. درکار ہمیں آپ سے شبیر کا غم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. چھڑوا دو ہمیں غم سے یہی وقت کرم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. مہدی سے لحد آپ کی دیکھی نہیں جاتی. اب پردہ غیبت سے انہیں بھیج دو بی بی. یہ میری دعاؤں میں دعا سب سے اہم ہے. یا فاطمہ زہرا تمہیں بچوں کی قسم ہے. یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اصغر رضا نقوی قائم ٹی وی کے اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان مولانا ڈاکٹر احسن رضا نقوی صاحب موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے رمضان کے موضوع پر کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے روزے صحیح جا رہے ہیں؟ گزرنے پانی کی کمی تو محسوس نہیں ہوتی؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ ماہ مبارک رمضان جاری و ساری ہے اور روزے خداوند متعال کے لطف و کرم سے بہترین جا رہے ہیں، اور دعا یہی ہے کہ امت مسلمہ ماہ مبارک رمضان سے بہتر طریقے سے استفادہ کر دے. چلیے مولانا اس کی صاحب، توفیق عطا فرمائے امت مسلمہ کو. اسی کے ساتھ اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اور میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جناب خدیجہ کی اسلام کے لیے کیا خدمات تھیں وہ بیان کریں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے موضوع پر اگر گفتگو شروع کی جائے تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ باقاعدہ علیحدہ سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ 15-10 منٹ کا 20 منٹ کا پروگرام کافی نہیں ہے. اس طرح کے کئی پروگرام اس پہ ہونے چاہیے کہ جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کیا تھی. شادی سے پہلے بھی جناب خدیجہ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے اپنے قبیلے میں مشہور و معروف تھیں. طاہرہ کے لقب سے مشہور و معروف تھیں. سبحان اللہ. اسلام کے لیے آپ کی خدمات کیا ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو وہ بیوی ہیں کہ جو مال و دولت اور ثروت میں بہت کثرت رکھتی تھیں. مال و دولت بہت زیادہ تھا آپ کے پاس، اور وہ مال و دولت آپ کے رشتے کے لیے کئی رشتے آئے بڑے بڑے، جنہوں نے بڑے بڑے مہر کی رقم جو ہے وہ آفر کی، لیکن جناب خدیجہ نے جھٹلا دی اور شادی کی صرف نبی کریم سے. کیونکہ آپ کی سیرت کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے اطوار کو دیکھا، آپ کی فضیلت کو دیکھا. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ ایج ڈفرینس بھی جو ہے وہ روایات کے مطابق 15 سال کا ہے، 25 سال نبی کریم کی عمر ہے، 40 سال جناب خدیجہ کی عمر ہے، پھر بھی نبی کریم نے بھی آپ کی دولت کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ کے اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی اس آفر کے نتیجے میں اگر جب شادی ہوئی تو نبی کریم نے مال کو نہیں دیکھا بلکہ جناب خدیجہ کی سیرت کو دیکھا. سبحان اللہ. اور وہاں بھی جناب خدیجہ نے رسول اللہ کی جو مال تجارت جو شام لے کے گئے تھے اس سے جو منفعت حاصل ہوئی تھی اس کو نہیں دیکھا تھا. جناب خدیجہ نے جناب رسول اللہ کی سیرت کو دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ شادی ہوئی. جب 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے اور اسلام پہ وقت آیا تو جناب خدیجہ نے اپنی مال جو ہے وہ اس میں صرف کی. غور کیجیے گا ناظرین کہ کسی بھی پروجیکٹ کو، کسی بھی کام کو آگے بڑھانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. مال ہے، اس میں افرادی قوت ہے، اس میں ویژن ہے، مقصد ہے. جناب خدیجہ کو اگر ہم اس 3 شرطوں میں کہیں پر رکھیں تو ناظرین بھی ہمارے غور کریں گے کہ ویژن جو نبی کریم کے پاس تھا اسلام کو آگے بڑھانے کا، وہ خداوند متعال نے دیا. پھر اس ویژن پہ کام کرنے کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہوا کرتی ہے، تو مال کا ذریعہ جناب خدیجہ بنی، آپ نے جو ہے وہ مال دیا. یہ اسلام کے لیے خدمت ہے، محسنہ اسلام. اور پھر افرادی قوت پہ اگر ہم بات کریں تو افرادی قوت کے لیے بھی اسلام میں ایک محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام، آپ نے افرادی قوت فراہم کی. جب زندہ تھے جناب ابو طالب وفات ہوئے تھے، مولا کائنات ان کے فرزند ارجمند. تو یہ محسن اسلام اور یہ محسن اسلام ہے کہ انہوں نے اسلام پہ احسان کیا، اسلام کے لیے خدمت انجام دی. اس کے باوجود بھی جب جناب خدیجہ کی وفات ہو رہی تھی تو آپ نے وصیت کی. ان میں سے ایک وصیت ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکی، یعنی اپنا سب کچھ دے دیا، مال، اپنے گھوڑے جن کی تعداد میں اگر بیان کرنا شروع کروں تو ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے خدمت گزار جو آپ کے جسے کہتے تھے نوکر جسے کہتے تھے وہ تھے، غلام تھے آپ کے اتنے. ٹھیک ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ اسلام کی راہ میں جو ہے وہ انہوں نے قربان کر دیے. یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے مصائب بھی برداشت کیے ہیں. یہ وہ بیوی ہیں کہ رسول اللہ کے اسر و حرج کی زندگی، یعنی نبی کریم اگر چاہتے تو فرشتوں کے ذریعے مال و دولت کے انبار لگ جاتے، لیکن پھر رول ماڈل بننا تھا اسلام کا، رول ماڈل بننا تھا انسانوں کا. اس لیے نبی کریم نے اس زندگی کو اپنایا کہ جو ایک عام آدمی کی زندگی ہوتی ہے. جناب خدیجہ نے بھی اپنی پرتعیش زندگی، اگرچہ کہ پرتعیش ہم کہہ رہے ہیں، وہ اپنے لحاظ سے چونکہ متقی تھی تو وہ نارمل زندگی گزارتی تھی. رسول اللہ کے ساتھ آنے کے بعد بھی نارمل زندگی گزاری. یہ اسلام کے لیے آپ کی خدمات ہیں، یہ اسلام کے لیے آپ کی
آپ کا احسان ہے، جناب خدیجہ کا احسان ہے کہ جو آج ہم اسلام کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں وہ احسان ہے جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اور اسی طرح چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جناب خدیجہ کے کچھ فضائل بیان کر دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خدیجہ کے فضائل پہ اگر گفتگو شروع کی جائے تو جس طرح پہلے سوال میں نے عرض کیا کہ آپ کے فضائل اور آپ کی اسلام کے لیے خدمات پہ باقاعدہ طور پہ بحثیں ہیں اور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور ماہ مبارک رمضان ہے، آپ کی وفات کا دن بھی ہے، تو مختلف ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ، ممبر کے ذریعے سے آپ کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ ستم ظریفی ہے امت مسلمہ کی کہ نبی کریم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے اہم ترین زوجہ اور پہلی زوجہ ظاہر ہے جی، کہ آپ کے فضائل جس طرح سے بیان ہونے چاہیے اس طرح سے بیان نہیں ہوتے، آپ کی سیرت جس طرح سے بیان ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہوتی۔ الحمدللہ شیعان حیدر کرار جناب خدیجہ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اس کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں ممبر کے ذریعے، جس طرح ہماری نشریات ہے، ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اس کو آگے پھیلاتے ہیں۔ البتہ بہت سے مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جو ازواج مطہرات میں سے دوسری ازواج مطہرات پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، لیکن جناب خدیجہ کی سیرت پر اس انداز میں گفتگو نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے ہیں کہ جس انداز میں کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو یہ امت کی ماں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ماں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو حقیقی ماں اور ایک دودھ پلانے والی ماں، جسے دودھ شریک ماں کہتے ہیں۔ جناب خدیجہ سادات جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قیامت تک پیدا ہونے والی ماں والے قیامت تک پیدا ہونے والے سادات کی ماں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن ممبر سے بیان ہی نہیں، ممبر سے بیان ہوتا ہے، مسجد کے خطبوں سے بیان ہوتا ہی نہیں۔ تو عالم دین کو، مفتی کو، محدث کو یہ چاہیے کہ جناب خدیجہ کی سیرت کو بیان کریں اور آپ کے فضائل بیان کریں۔ ایک روایت کا جملہ ہے کہ نبی کریم تشریف فرما تھے تو فرشتہ آیا، اور فرشتہ نے آنے کے بعد کہا کہ خداوند متعال نے سلام بھجوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کس پر؟ آپ پر۔ نبی کریم نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا اور کس پہ بھجوایا ہے؟ کہا اس پہ جو آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں۔ وہ کون کھانا لے کر آ رہی ہیں؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ خداوند متعال آپ کو بھی اور ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو حج و زیارات سے مستفید فرمائے۔ غار ہرا کی زیارت کے لیے ہم گئے، ٹھیک ہے، 2018 میں حج پہ گیا۔ ہم نے دیکھا کہ غار ہرا مکہ جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے حج کے ایام میں، کا مکے سے یا ہوٹل سے غار ہرا بہت دور ہے، ٹھیک ہے، کار میں بھی دور ہے اور بائی واک بھی دوری ہے تقریباً۔ اچھا، اس زمانے میں، جس زمانے میں جناب خدیجہ نبی کریم کے لیے غار ہرا میں کھانا لے کے جایا کرتی تھی، تو دن میں چلو ایک ہی مرتبہ لے کے جاتی ہوں گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 3 ٹائم کا کھانا لے کے جاتی تھی، ایک وقت کا کھانا لے کے جا رہی ہیں۔ اس زمانے میں وہ سفری سہولیات نہیں تھی کہ اے سی والی کار ہو اس میں بیٹھ کے، نہیں، وہ اپنی سواری پہ جا رہی ہیں اور اوپر چڑھ کے جا رہی ہیں، جناب خدیجہ نبی کریم کو کھانا دینے کے لیے جا رہی ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ ایک عورت ام المومنین زوجہ رسول ہوتے ہوئے نبی کریم کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہے، تو کیا اس کی اہمیت نہیں ہوگی؟ جی ہاں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جناب خدیجہ کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے۔ اس کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ قرآن نے کہا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تم 2 3 4 نکاح کرو، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرو، ٹھیک ہے۔ نبی کریم جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں، جناب خدیجہ جب تک زندہ رہیں تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دوسری کی موجودگی میں، پہلی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرتے تو وہ پہلی بیوی کے مساوی ہو جاتی دوسری بیوی، جی، ٹھیک ہے، یعنی پہلی بیوی کے ہم پلہ ہو جاتی۔ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں نبی کریم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جب تک جناب سیدہ زندہ رہیں فاطمہ الزہرا تب تک مولا کائنات نے بھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ پتہ چلا کائنات میں نہ کوئی بی بی جناب خدیجہ جیسی ہیں اور کائنات میں نہ کوئی بی بی جناب سیدہ جیسی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ کہ دیکھیے عدل کیا ہے کہ 2 بیویوں میں عدل کرو، ٹھیک ہے، ایک کی موجودگی میں دوسری بیوی لے کر آئیں گے تو دوسری ہو جائے گی پہلی کے برابر، جی ہاں،
اسی لیے نبی کریم نے دوسرا نکاح نہیں کیا کہ دوسری بیوی پہلی بیوی کے برابر آ جائے گی. ہاں, اور پہلی بیوی وہ ہے جناب خدیجہ کہ جو ام المومنین ہے, فضائل میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بیوی وہ بیوی ہے کہ جو اپنے وقت آخر فرما رہی ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا حق ادا نہ کر سکی. یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی وفات کا دن ہے, یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی رحلت کا دن ہے, یہ وہ بیوی ہیں کہ جن پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. آپ اپنی وصیت میں بھی فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ زہرا کا خیال رکھیے گا. شیب ابی طالب میں جو مصائب گزرے, وہ بیوی کے جو مال و دولت کی حامل تھی, کبھی پتے کھا رہی ہے, کبھی گھاس کھا رہی ہے, اسی زہر سے آپ کی وفات ہوئی. محسنہ اسلام ہے ہمارا اور آپ کا, ہم سب کا سلام ہو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا پر. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے افطار ٹیبل کی طرف. رمضان یوں قائم ہے, رمضان 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 یوں قائم ہے, رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے, رمضان 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 یوں قائم ہے, رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے, درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام, میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جی ناظرین, آج 10 رمضان ہے اور آج ہم بی بی خدیجہ کی وفات کا یہ پروگرام ہے, اور ساتھ ساتھ روزہ کشائی بھی ہے, ساتھ غم کا دن بھی ہے. لیکن ہم روزہ کشائی کیونکہ ہمارا ہفتے وار پروگرام ہے, تو ہم یہ پروگرام آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے بلایا ہے. نوحہ خان, ایک چھوٹا روزہ دار, وہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہوگا. سب سے پہلے ہم اپنے مہمان, جو میری بہت خوش نصیبی ہے کہ وہ میرے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں, ہم ان کی طرف چلیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے, کیونکہ وہ ایک بہترین عزادار, ایک بہترین مولا کے خاص خطیب بھی ہیں, اور بہت ساری ان میں خصوصیات ہیں. آپ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں ان کو. آگے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور ان سے پہلے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج اس روزے میں اور ہمارے اسٹوڈیو میں آج اس پروگرام میں آپ تشریف لائے. آپ مسلسل قائم ٹی وی پروگرام تو کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن آج آپ خود ہمارے اس پہ مہمان ہیں. تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ میرے اسٹوڈیو میں آئے اور اس پروگرام میں, کیونکہ دیکھیں ہم یہ جو قائم ٹی وی کی جانب سے روزہ کشائی کا پروگرام ہے, وہ بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور ان کو قائم کی طرف سے ایک پیغام دینے کے لیے بچوں کی طرف کہ بھائی روزہ دار جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے, کیا خصوصیات ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے تو مجھے بتانا پڑے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کے تو پورے گھر میں ایک عزاداری کا ایک اتنا ماشاءاللہ سے سلسلہ ہے, ہر اس میں مجلس اور ہر اس میں منقبت کی محفل ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ نے تو بچوں کو ایک بہت ہی زبردست پلیٹ فارم, گھر کے جو آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے, آپ بتائیے یہ سلسلہ جو ہے کیسا آپ مینیج کرتے ہیں؟ قائم, سب سے پہلے تو قائم ٹی وی کے ہم شکر گزار ہیں, اور یہ ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ قائم ٹی وی ایک ایسا چینل ہے جو ماشاءاللہ تمام دینی اور مذہبی امور پر بڑی اچھی خوشخصوصی سے اس پہ پروگرام کرتا ہے. جی بالکل, بے شک. اور آج کا پروگرام بھی ماشاءاللہ ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے, جس میں کہ نعمتیں نازل ہو رہی ہیں خدا کی طرف سے, جی, تو آپ نے یہ بچوں کے لیے پروگرام کیا گیا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے قائم ٹی وی نے پروگرام کیا, روزے کی اہمیت بتانے کے لیے. دراصل روزے کی اہمیت ابھی سے اگر بچوں کو مل جائے کہ روزہ ہوتا کیا ہے, جی, تو پھر وہ جیسے جیسے بڑے ہوں گے نا ان میں یہ عادت آتی جائے گی, عادت آتی جائے گی. بالکل رہ گیا. آج بہت آپ نے جیسا فرمایا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے سلسلہ بھی ہے, اس میں بھی ایک لفظ بولتا چلوں کہ یہ بی بی خدیجہ الکبریٰ وہ تاریخ اسلام کی وہ خاتون ہیں کہ اگر ان کی کاوشیں نہ ہوتی, رسول اللہ کی محنتیں, رسول اللہ کا پیغام, رسول اللہ کی بصارت اور خدیجہ الکبریٰ بی بی کی دولت, واہ, یہ دو چیزیں تھیں جنہیں اسلام کو زندہ کیا, اسلام کو فروغ دیا. اور ایک مولا علی کی تلوار, مولا علی کی تلوار. تو بہرحال یہ بڑی بات ہے, ہم اس حوالے سے بی بی خدیجہ الکبریٰ کی یاد مناتے ہیں, اور منانا بھی چاہیے ہر مسلمان کو
کہ دین اسلام پر بڑا احسان ہے بی بی خدیجہ بے کبریٰ شک، کا، بے ٹھیک ہے شک۔ نا؟ اللہ سب کو توفیق دے۔ آئیے اس طرف کیے جو آپ نے قائم ٹی وی نے اہتمام کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، اور ہماری تمام کاوشیں، بلکہ گاہے بگاہے نئے نئے موضوع پہ ابھی ہم قائم ٹی وی میں خود کر رہا ہوں ایک پروگرام جی مسلسل، ہاں، خدمت اعضاء کے حوالے سے۔ واہ واہ، تو بہترین جو- پروگرام ہاں، ہے۔ جو ہماری ملت کے جو لوگ خدمت کر رہے ہیں قوم کی کسی بھی حوالے سے، دیکھیے خدمت اعضاء میں ممبر بھی آتا ہے، بے شک۔ جو ممبر سے خطیب اللہ وہ بھی خدمت کر رہا، جو سوس پڑھ رہا، مرثیہ پڑھ رہا، سلام پڑھ رہا، یہ منقبت پڑھ رہا، آپ ہی کہتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے مولا نے۔ اور جو فرش پہ بیٹھ کے سن رہا اور سبحان اللہ اور گریہ کر رہا، وہ بھی دراصل خدمت کر رہا۔ بے شک۔ تو جیسا کہ آپ بھی اور ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ظاہر ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں سے عطا ہوتی جناب سیدہ کی کاروں سے، بے شک۔ ان کی منظوری کے بعد بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ناظرین بتاتا چلوں کہ جناب حسن صغیر عابدی صاحب کے پوتے جو کہ نوحہ خان ہیں، بے انتہا خوبصورت نوحہ خانی کرتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں، اور وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں۔ حالانکہ ان کی ابھی عمر نہیں ہے، روزہ ان پر فرض نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ یہ آپ کے گھر کا ماشاءاللہ سے ایک ماحول ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑوں کو دیکھ کے روزے رکھتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم وقت سے پہلے یہ روزہ کشائی کرا دیں اور آپ ہمیں روزہ رکھوا دیں۔ تو یہ ماں باپ کی اور بڑوں کی تربیت ہوتی ہے کہ جو بچے اتنی کم ایج سے روزے رکھنے شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ حسن بھائی بھی موجود ہیں، اور ہمارے مہمان چھوٹے جو کہ آج ماشاءاللہ سے وہ ہمیں نوحہ بھی سنائیں گے آج اس موقع پر کہ جب ہم بی بی کی شہادت اور بی بی کی وفات کا دن ہے، 10 رمضان ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی حسن بھائی، چلیں ان کی طرف۔ ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو میں آج ریحان عابدی موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ پہلے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ اچھا، مجھے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کا ماشاءاللہ سے روزہ ہے، اور صبح جو ہے مما نے آپ کو سحری کے لیے، کیونکہ یہ دن جو ہے رمضان میں، کیونکہ ہم بالکل ایک الگ روٹین سے ہٹ کر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں، تو سحری کے لیے بھی اٹھایا ہوگا آپ کو، ایسے ہی؟ جی، تو بس آپ کا صبح سے روزہ شروع ہوا، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اور ماشاءاللہ سے سلسلہ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ خاص مہینہ ہے قرآن کا، اس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اور یہ خاص تاریخیں بھی ہیں، اس میں مولا کی شہادت کے بھی دن ہیں، کیونکہ آپ مسلسل نوحہ خوانی کرتے ہیں، ہر اس میں موضوع پہ آپ کا ایک نوحہ آتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا، حسن بھائی آپ کا یہ بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ اتنی کم ایج میں وہ اتنے اچھے سے پڑھنا، یہ آپ کی ساری تربیت ہے۔ نہیں، میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ماحول تو بہت آسان انداز ہوتا ہے جی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب خاتون جنت شہزادی فاطمہ زہرا کی عطا ہوتی ہے، بے شک، ان کی عطا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ بے شک، یہ ماں باپ کی، اور بالکل یہ آپ کے ماں باپ کی تربیت ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ اتنی کم ایج میں اور اتنے ماشاءاللہ سے فیمس اور اتنے اچھے نوحہ خوان بن رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ابھی آگے جا کے آپ مزید اور آپ اچھا پڑھیں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ ہمارے ناظرین کو، کیونکہ آج بی بی خدیجہ کی وفات، شہادت کا بھی دن سمجھ لیں کہہ لوں گا، کیونکہ حسن بھائی ہم شہادت کہیں گے وہ بھی کم نہیں، کیونکہ اہل بیت کی محبت میں جو دنیا سے جاتا ہے وہ شہادت کی، تو وہ تو خاص لوگ، عام انسانوں کے لیے، ہاں، اور یہ تو خود گھر کی اہل بیت میں، جی، تو یہ تو اہل بیت میں خود شامل ہیں۔ جی ناظرین، میں چاہوں گا کہ آج کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس میں آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، تو آج ہمارے ناظرین کو آپ کوئی سورہ اور اس کے بعد کوئی اپنا پڑھا ہوا کوئی نوحہ جو آپ پڑھیں گے، آج بیوی کو ہدیہ کریں گے، تو میرے ناظرین کو آپ سنائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ تو میں تھینک یو کرتا ہوں قائم ٹی وی کو کہ انہوں نے مجھے ادھر انوائٹ کیا، تو آج میں، جی بہت شکر ہے کہ وہ آپ لوگوں نے مجھے اور آج میں آپ لوگوں کو ایک آیت سناؤں گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، ماشاء اللہ، بعد محمد زہرا کی غربت جب یاد آئی دل یہ پکارا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اپنے وطن میں تنہا ہوئی ہے، بابا کے غم میں روتی رہی ہے، پیارے نبی کی یہ پیاری بیٹی دربار میں حق لینے گئی ہے، حق
हक मिल न पाया, कितना सताया, हंसते रहे सब इसको रुलाया। या ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा या ज़हरा। दरबार में जब आई थी बीबी, ना थी ज़ईफ़ी ना खम कमर थी, हाय सफ़ेदी बालों में आई, टुकड़े सनद के चुनते हुए ही दरबार से गए जाने लगी, तो ज़हरा ने कैसे खुद को संभाला। या ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा या ज़हरा। बाद मोहम्मद ज़हरा की गुर्बत जब याद आई, दिल ये पुकारा। या ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा या ज़हरा। दर गिर चुका है पहलू है ज़ख्मी, टूटी हुई हैं अब पसलियाँ भी, मोहसिन को अपने कैसे बचाए, माँ अपनी गुर्बत पे रो रही थी, पहलू से आके जब दर हटाया, रो रो के बस ये कहती थी फ़ैज़ा। या ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा या ज़हरा। बाद मोहम्मद ज़हरा की गुर्बत जब याद आई, दिल ये पुकारा। या ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा या ज़हरा। रस्सी अली की गर्दन में देखी, पहुंची बचाने मौला को बीबी, मारा किसी ने जब ताज़ियाना, इस कोई गुरबत अली की, सालिम चले जब लेकर अली को, ना जान कैसे ज़हरा ने देखा। या ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा या ज़हरा। माँ को तमाचा जालिम ने मारा, मंजर ये कैसे बेटे ने देखा, कैसे हसन ने खुद को संभाला, जब सुर्ख देखा अम्मा का चेहरा, गुजरा नहीं फिर उस से, इस गम ने उसको इतना रुलाया। या ज़हरा या ज़हरा, या ज़हरा या ज़हरा। ज़ीशान है ये बीबी का नोहा, रयान ने जो रोकर सुनाया, शुक्र अदा हम कैसे करेंगे, आपने अपना ज़ाकिर बनाया, आपने अपना ज़ाकिर बनाया। जज़ाकल्लाह रयान, माशाल्लाह आपने बेहतरीन नोहा सुनाया। हसन भाई, मैं आपसे ये जानूँगा कि ये जब इतनी कम एज से ये नोहा ख़ानी कर रहे हैं और जब बुलाते हैं इनको पढ़ने के लिए, तो आप कैसा महसूस करते हैं? कैसी खुशी महसूस होती होगी कि इतनी कम एज में और इतने अच्छे नोहे पढ़ना, और इसका मतलब हर जगह जगह जाना, और बड़ी बड़ी अब मजालिस में लोग बुला रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस है? क्योंकि ये आपका लगाया हुआ पौधा है सारा, माशाल्लाह। और बात ये ना कि ये मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ और बांगे दोहल कहता हूँ कि ये शहज़ादी कौनैन की अता है, बीबी ज़हरा की अता है। लेकिन घर की तरबियत भी है आप लोग की, तरबियत है इनकी माशाल्लाह। दादी और इनके, आपको पता मेरे, फिर इनके वालिद खुद एक अच्छे नौवा ख़ां हैं। बेशक।
پھر ان کے چاچا جو ہیں علی وہ تایا، تایا، پھر نوا، پھر باقر آبدی جو ان کے کزن ہیں بڑے وہ ماشاءاللہ، یعنی پورا ایک گھر ماشاءاللہ سے، گھر ان کے مما، ان کی چاچی، سب لوگ مطلب انوالو ہے اس پہ. گھر میں ازا خانہ، گھر میں آئے دن مجلس، گھر میں ہر آئے دن کچھ نہ تو کچھ. کتنی ایسے باقر ریان نے؟ پہلا نوا اپنا 3 سال کی ایج میں اور کربلا میں پڑا تھا. اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر وہ جب وہاں سے آئے تو پھر اتفاق یہ ہوا کہ وہ ندیم سرور صاحب آئے، سفیر اعظم ندیم سرور صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان جی نوا خوانی کے سلسلے میں. تو پھر وہاں پہ دوسرا نوا ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی گود میں انہوں نے پڑھا اس ایج میں. واہ، انہوں نے بہت پسند کیا اور یہ کہا کہ ماشاءاللہ یہ بہت آگے جائے گا. دعائیں ان کی بھی شامل ہے، واہ، کیونکہ آئیڈیل انہوں نے سرور کو بنایا. واہ واہ واہ، سبحان بہرحال اللہ. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ خاور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کراچی کی بڑی سے بڑی شبیداریوں میں بھی انہوں نے نواخوانی کی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی بڑی مجالس میں کروایا، تابوت واہ، بنوایا، معین رضا کی اور جی. ذوالفقار کی محسن ہال میں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے 40 کا جلوس پڑا کراچی میں انہوں نے. واہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا انہوں نے. سبحان اللہ. لوگوں نے بہت پسند کیا. اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ سے بلاوا آتا رہتا ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جہاں سے بلایا وہاں لے کے ضرور جائیں. میں بھی جاتا ہوں. لیکن آپ نے ایک سوال کیا کیسا محسوس ہوتا جی. ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بس ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمیں مل گئی آبدی کی صورت میں یا ان بچوں کی صورت میں. ماشاءاللہ ابھی آپ کے دونوں ماشاءاللہ سے علی پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ علی کی دونوں بچی ہیں، اتنا خوبصورت انہوں نے پڑھ کے گئی. نور زہرا گل زہرا وہ بھی مطلب پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے اور بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، بہت عمدہ ماشاءاللہ. گھر کی محفلوں میں اور ادھر ادھر کی محفلوں میں یہ دونوں نور زہرا گل زہرا بھی ماشاءاللہ. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو مولا کی خدمت کی ہے اور آپ نے جو زندگی اپنی عزاداری میں وقف کی ہے تو شاید مولا نے یہ آپ کو بالکل اس کا جزا، اس کی آپ کو یہ سب چیزیں لوٹا دی. اس صورت میں یہ آپ کو خوشی عطا کر دی کہ اتنے بچے اتنی چھوٹی چھوٹی ایج میں اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں. آپ یقین کریں رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے اور اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہو رہی ہیں. بے شک. اور وہ بد نصیب ہے جو اس مہینے میں نعمتوں کو حصول نہ کر پائے. بے شک بے شک. لیکن یقین کریں آپ کہ ہمیں اگر لاکھوں کی دولت بھی مل جاتی تو شاید مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ان لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہوتی جب یہ بیٹھتے ہیں. کیونکہ آپ نے ہر موقع پہ عزاداری کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہے اور ہر لمحے آپ کے گھر میں عزاداری کا فرش ہے اور ولا کا فرش ہے. تو ناظرین ہم حسن بھائی کا بہت شکریہ ادا کریں گے، ریحان آبدی کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور بہت کم ایج میں آپ نے روزہ بھی رکھا اور آج روزہ کشائی بھی ہے آپ کی ہمارے اسٹوڈیو میں. تو حسن بھائی اب افطار کا ٹائم ہو چکا ہے. بس ہاں آخری میں ایک بات جی ضرور. آپ نے ابھی نوحہ سنا ان کا جی جناب سیدہ کا. جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، بہترین. اللہ کی توفیقات. تو انہیں میں یہ نہیں کر، میں نے خود انہیں ایک خطاب دیا ہے، ذاکر در سیدہ فاطمہ، ذاکر در سیدہ فاطمہ زہرا، در فاطمہ زہرا، فاطمہ ذاکر فاطمہ زہرا نہیں، در فاطمہ. واہ 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 واہ، اس در کی بہترین. اگر فقیری مل جائے تو کیا بات ہے، کیا بات ہے. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں خوش نصیبی ہے کہ جناب حسن صغیر آبدی صاحب موجود ہیں اور ان کے پوتے جو ماشاءاللہ سے ریحان آبدی بہترین. آپ لوگوں نے نوحہ سنا. تو آئیے ناظرین اب ہمارے پروگرام کے وقت کا جو ہے پروگرام تمام ہو رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. تو ہم اس سے پہلے چاہیں گے کہ ہم روزہ افطار کرائیں ریحان کو اور حسن بھائی کو. بسم اللہ کرتے ہیں ریحان سے. جی ریحان آپ نمک سے روزہ کھولیے اور میں چاہوں گا کہ حسن بھائی بھی ہمارے اسٹوڈیو میں روزہ نمک سے کھولیں انشاءاللہ یہ سلسلہ. جی ناظرین ہم مسلسل پروگرام آپ کو قائم ٹی وی پر دکھا رہے ہیں اور یہ پروگرام ہفتے اتوار کو چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے. سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے. ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان. رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان رمضان